یار ایک بات پوری ایمانداری سے بتانا، کیا تمہیں کبھی اللہ کا خیال نہیں آتا؟ کیا تمہیں اس رب کا کبھی خیال نہیں آتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ اس پروردگار کا کبھی خیال نہیں آتا جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ کیا اوپر اوپر سے گزر رہی ہے؟ میرے بھائی ذرا ایک لمحے کے لیے بریک لگاؤ۔ ہم سارا دن اپنی مستیوں میں، اپنی لائف میں بیزی رہتے ہیں۔ ہم سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میری لائف ہے، میں جو چاہوں کرو، یہ میری لائف ہے، میری مرضی چلے گی اس میں۔ میرے بھائی کون سی لائف کی تم بات کر رہے ہو؟ کون سی تمہاری لائف؟ تم تو کچھ بھی نہیں تھے۔ عدم کا مطلب سمجھتے ہو؟ عدم کا مطلب کچھ نہ ہونا، عدم وجود، وجود کا نہ ہونا، یعنی ہمارا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، ہم زیرو بھی نہیں تھے، ہم اس قابل بھی نہیں تھے کہ ہمیں زیرو کہا جائے، ہم سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ کائنات اربوں سال سے چل رہی تھی، تمہارا اور میرا کہیں کوئی تذکرہ نہیں تھا، ہمارا کوئی ذکر نہیں تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ نہیں گزرا، کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی، جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے، یقیناً ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس رب نے جس کو ہم اور آپ بھول کر بیٹھے ہیں، اس نے تمہیں آدم سے وجود بخشا، اس نے ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بنائی۔ یار کبھی سوچا ہے کہ اس نے تمہیں مٹی کے ایک ذرے سے اٹھا کر اتنا خوبصورت انسان بنا دیا، آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیے، سوچنے کے لیے اتنا زبردست دماغ دیا، اور تم کہتے ہو مجھے اس کا خیال تک نہیں آتا؟ یہ تو بہت بڑی بے وفائی ہے، بہت بڑی بے وفائی۔ کسی انسان کے ساتھ ہم کچھ اچھا کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، پیسوں کے ذریعے سے اس کی ہیلپ کرتے ہیں، تو اس سے ہم ہزاروں امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، جب ہمارا غلط ٹائم آئے گا اس وقت یہ ہماری مدد کرے گا، اور خدا نہ خواستہ کہیں وہ مدد نہ کرے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا بے وفا واقع ہوا، بڑا بے وفا نکلا، اس سے اس طرح کی امید نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے بھی ہیں، اس کے منہ پر کہہ دیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو دراصل دیکھا جائے اللہ نے ہمیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں عطا کی ہیں، ہم اللہ کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر اللہ کے احکام سے ہم غافل ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ تو سب سے بڑے تو بے وفا ہم ہوئے نا۔ آج کل کے نوجوان کا حال دیکھیں آپ، رات کے 2 بجے تک موبائل اسکرول ہو رہا ہے، ٹک ٹاک، انسٹاگرام کی ریلز دیکھی جا رہی ہے، فیس بک کے اندر گندی گندی ویڈیوز، واہیات ویڈیوز، ڈرامے سب دیکھے جا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ چل رہی ہے، جم میں جا کر باڈی بنائی جا رہی ہے۔ دیکھو جم جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ سب نہ کرو، تم باڈی بھی بناؤ، تم دنیا کے کام بھی کرو، اچھی جاب بھی کرو۔ ایک بات یاد رکھو، اسلام دنیا ترک کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف اللہ اللہ کرو۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ لیکن یار کیا اس سب کے بیچ میں 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ نکال کر تم اس ذات کو نہیں سوچ سکتے جس نے تمہیں یہ جوانی دی ہے، یہ طاقت دی ہے، پیسے دیے، جسے تم اڑا رہے، جسے ہم اور آپ اڑا رہے ہیں؟ کیا اس رب کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے؟ ہمیں کسی دوست کا میسج آ جائے تو ہم فوراً رپلائی کرتے ہیں کہ بھائی کہیں ناراض نہ ہو جائے، باس بلائیں تو ہم فوراً دوڑے بھاگے چلے جاتے ہیں کہیں جاب نہ چلی جائے۔ لیکن جب وہ مالک کائنات رب العالمین دن میں 5 دفعہ کہتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف،
تو ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ایسا ہی ہے نا یار، جس نے سب کچھ دیا، تمام نعمتیں عطا کی، جس نے وجود دیا، اسی کو سائیڈ پر کر دیا۔ کیا یہ عقل یہی کہتی ہے؟ تم سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو، یونیورسٹی یعنی کالجوں کے اسٹوڈنٹ ہو، ذرا ایک کامن سینس کی بات کرو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے ہاتھ میں جو یہ اسمارٹ فون ہے، اگر میں تم سے کہوں یار یہ موبائل خود بخود بن گیا، بس تھوڑا سا پلاسٹک اڑا، کہیں سے شیشہ اڑ کر آ گیا، پیچھے سے بیٹری آئی اور ہوا میں جڑ کر یہ آئی فون بن گیا اور تمہارے ہاتھ میں آ گرا، تم مان لو گے میری بات؟ قطعاً نہیں مانو گے۔ تم کہو گے مفتی صاحب کا دماغ آج خراب ہو گیا، کیسی غیر منطقی باتیں کر رہے ہیں، اللاجیکل باتیں کر رہے ہیں۔ ارے میرے عقل مند بھائیوں، میرے دوستوں، جب ایک چھوٹی سی مشین، یہ کیمرہ، یہ مائکروفون خود نہیں بن سکتا، تو تمہارا یہ اتنا زبردست جسم، اسی طرح یہ 1 منٹ میں 72 دفعہ دھڑکتا ہوا دل، یہ کیمرے سے کروڑوں گنا بہتر تمہاری آنکھیں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، یہ تمہارا نروس سسٹم، یہ خود بخود کیسے بن گیا؟ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے؟ نہیں ہے نا۔ اس پوری کائنات کو چلانے والا، تمہیں ڈیزائن کرنے والا کوئی نہ کوئی تو ہے، کوئی تو ہے نا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ میاں کی ذات ہے۔ پھر اس کو اگنور کیسے کر سکتے ہو؟ اگر تم اپنے بنانے والے کو نہیں پہچانتے تو پھر تم نے دنیا میں کوئی کمال نہیں کیا ہے، کوئی کمال نہیں کیا ہے۔ چاہے تم ہزاروں لاکھوں کروڑوں پیسے ارب پتی بن جاؤ، کروڑ پتی بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، ٹھیک ہے نا، کتنے ہی بڑے فنڈر کیوں نہ بن جاؤ، اگر تمہیں اپنے رب کی پہچان نہیں ہے اور تم اپنے رب کو اگنور کر رہے ہو تو تم کچھ بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، بہت اچھی بات کہنے جا رہا ہوں، یاد رکھنا اچھی طرح۔ اللہ کو بوڑھوں کی عبادت سے زیادہ جوانوں کی عبادت پسند ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ بڑھاپے میں تو مسجد جانا ویسے ہی بندے کی مجبوری بن جاتا ہے، گھٹنے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، شوگر ہائی ہے، بلڈ پریشر لو ہے، ڈاکٹر نے میٹھا بند کر دیا ہے، تو بندہ کہتا ہے یار اب اور کوئی کام تو ہے نہیں، چلو اللہ اللہ ہی کر لو، مسجد جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اصل کمال یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے میں مسجد کا رخ کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اصل کمال نہیں ہے۔ اصل کمال، اصل بہادری تو تب ہے میرے بھائی جب خون گرم ہو، جوانی کا زور ہو، دنیا کی ہر اٹریکشن سامنے ہو، موبائل کے اندر کلک کرنے پر ہر طرح کا گناہ موجود ہو، دوست برائی کی طرف کھینچ رہے ہو، اور تم اس وقت اپنے نفس پر بریک لگاؤ اور کہو نہیں یار، نہ بالکل بھی نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ایک جوان لڑکا یا لڑکی اپنی جوانی کی مستیوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے سجدے میں گرتا ہے نا، تو حدیث کا مفہوم ہے اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میرے بندے، میرے اس بندے کو دیکھو، دنیا کی رنگینیاں چھوڑ کر میرے در پر آ گیا ہے۔ ایک شعر یاد آ گیا اس موقع پر، حضرت مجذوب علیہ الرحمہ کا شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے رنگ رلیوں میں زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں میں زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی۔ تو اللہ بھی فخر کرتا ہے ایسے بندے پر جو دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر اللہ کے در پر آ گرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ میدان حشر میں جن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دل کے ٹکڑوں، بہت وقت ضائع کر لیا ہم نے غفلت میں، واپس آ جاؤ۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ ڈنڈا لے کر نہیں بیٹھا ہے، تم آؤ گے تو وہ تمہیں سزا دے گا، ایسا نہیں ہے، وہ تو تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم ایک قدم اس کی طرف بڑھاؤ گے وہ دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا، تم اسے اپنے دل میں یاد کرو گے وہ تمہیں فرشتوں کی محفل میں یاد کرے گا۔ آج سے میرے بھائی، آج سے بلکہ ابھی سے اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے یہ نیت کر لو کہ یار جس رب نے مجھے کچھ نہیں تھا، جب میں کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں سے سب کچھ بنا دیا، عزت دی، مقام دیا، رتبہ دیا، پیسے دیے، گھر دیا، بیوی دی، سب کچھ دے دیا، بچے دیے، میں آج کے بعد اس کو نہیں بھولوں گا۔ کم از کم کچھ بھی ہو جائے میں اپنی
5 وقت کی نماز نہیں چھوڑوں گا، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا۔ گرے گا انسان، پھر اٹھے گا، پھر توبہ کرے گا، لیکن اللہ سے اپنا رابطہ نہیں توڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ساتھ سچا تعلق جوڑنے کی اور اس غفلت کی نیند سے جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔